نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کل ایک سیریل اور ایک ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے اور وہ بہت ہی فیمس اور مشہور ہو گیا ہے۔ لوگ بہت دلچسپی کے ساتھ اور بہت شوق کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ڈرامہ ارطغرل کے نام سے چل رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک کوشچن یہ آتا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کون تھے؟ تو آئیے اس تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ارطغرل سیریل حقائق و غلط فہمیاں، اس کے اندر کچھ مختصر سا تعارف ان کا کیا ہے، انٹروڈکشن ان کا بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو ان کے اوصاف، جو ان کی خوبیاں ذکر کی ہیں اور لکھی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے اول تو یہ سمجھیں کہ ارطغرل یہ دو لفظ ہیں، ایک ار ہے اور دوسرا طغرل ہے۔ ار کے معنی آتے ہیں آدمی، سپاہی اور ہیرو کے، اور طغرل کے معنی آتے ہیں عقابی پرندہ، عقابی شخص، عقابی ہیرو، عقابی سپاہی۔ اب جب ان دونوں لفظوں کو ملا کر بولا جائے گا تو ارطغرل بنے گا، اور ارطغرل کے معنی پورے جو ہوں گے وہ عقابی شخص اور طاقتور آدمی، طاقتور ہیرو، طاقتور شہسوار کے ہوں گے۔ ارطغرل یہ ترکی کی خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد محترم کا نام ارطغرل تھا۔ ان کی ولادت جو بتائی گئی ہے، جو ان کی ولادت کا سن لکھا ہے، وہ سن 1191 عیسوی ہے، اور جو ان کی وفات لکھی ہے وہ وفات 1281 عیسوی ہے۔ اس تعلق سے ان کی عمر 90 سال کی ہوئی، یعنی 90 سال آپ نے زندگی گزاری۔ ارطغرل یہ انتہائی درجے کے بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، ایماندار اور رعب و دبدبے والے انسان تھے، اور ارطغرل نے ساری عمر سلجوقی حکومت کی وفاداری کی، ان کے وفادار رہے۔ ارطغرل غازی کی سیاسی سمجھ بوجھ اور فطری بہادری نے تمام ترک قبیلوں کو ان کا عاشق بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی زندگی بھر اسلام کی بلندی کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے باطل طاقتوں سے لڑتے رہے۔ وہ اپنے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال تھے اور نمونہ تھے۔ ارطغرل نماز کے وقت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب اس تعارف میں جو ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، جو ان کی اچھائیاں بیان کی ہیں، ہمیں ان خوبیوں کو اپنانا چاہیے، ان خوبیوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔